شیخ مظہر کی محنت ہے کاوش یہاں، شیخ ثانی ہے فرحین باجی یہاں، شیخ مظہر کی محنت ہے کاوش یہاں۔ آخری خطیب کے در چلتے ہیں، پھر شعلہ ناوائز دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر عابر سنیت، فلک خطابت کے نیر تاباں، جامع معقولات و منقولات جن سے میری مراد، حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد خالد صاحب، امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن شہر میرٹھ ہیں۔ حضور والا کرسی خطابت پر جلوہ گر ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں اور حضور والا ہی پروگرام کی اختتامی دعا بھی فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، حضرت مولانا قاری مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ادارے میں گزشتہ بھی کئی مرتبہ حاضری ہوئی، اس سال بھی حاضری کا شرف مل رہا ہے، اور ہر سال الحمدللہ ادارہ ہذا ترقی کی طرف گامزن ہے، تعمیری اعتبار سے بھی اور تعلیمی اعتبار سے بھی۔
تعمیری اعتبار سے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں اور تعلیمی اعتبار سے آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بخاری شریف کا آخری سبق ہوا اور اس میں کئی طالبات ایسی ہیں جنہوں نے سند فراغت حاصل کی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان تمام بچیوں کو نیک صالحہ عالمہ بعمل بنا دے اور ان کے ذریعے سے نسلوں میں خاندانوں میں اللہ رب العزت صلاحیت اور نیک صالحیت کے دریا جاری فرما دے. میرے بھائی، میں اور آپ جانتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے دین کی ذمہ داری مرد حضرات کو دی ہے، اسی طریقے سے میرے اللہ نے مستورات کو، میری مائیں اور بہنوں کو بھی حدود میں رہتے ہوئے ان کو بھی ذمہ داری دی ہے. قرآن مقدس صاف طریقے سے ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں. اللہ کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں. جس طریقے سے مرد حضرات کی ذمہ داری کہ وہ بھلائیوں کا حکم کریں اور برائیوں سے روکنے والے ہو جائیں، اسی طریقے سے اللہ نے مستورات کی ذمہ داری بھی لگائی ہے. لیکن کچھ درجے اللہ نے بنائے ہیں، کچھ حدود اللہ نے لگائی ہیں. خاص طور سے ہماری مائیں بہنوں کی ذمہ داری اپنی محرم مردوں کی ہے، اپنے گھر کے طلبہ اور معصوم بچیوں کی ہے. میری مائیں اور بہنوں کی ذمہ داری ان کے والد مکرم کی ہے، ان کے بھائیوں کی ہے، ان کے بیٹوں اور اسی طرح شوہروں کی ہے. یعنی یہ اس طریقے سے تو نہ چل سکے گی کہ جس طریقے سے ہمارے مرد حضرات ہیں جا کر کے ملاقاتیں کریں، گشت کریں، یا اسی طرح کسی اجنبی سے بھی اپنے دین کی دعوت دے دیں. اللہ نے ان کے لیے ان چیزوں کی پابندی کر دی ہے. لیکن میری مائیں اور بہنوں کی ذمہ داری لگائی کہ جو آپ کے محرم ہیں، اگر آپ کو اللہ نے بہو بنایا ہے تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ سسر کی اللہ کی طرف آنے کی فکر کریں. اسی طریقے سے اللہ نے اگر آپ کو بیٹی بنایا ہے تو آپ اپنے باپ کی فکر کریں. اگر آپ کو اللہ نے بیوی بنایا ہے تو آپ اپنے شوہر کی فکر کریں. اگر آپ کو اللہ نے بہن بنایا ہے تو آپ اپنے بھائیوں کی فکر کریں. اگر اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے تو آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی فکر کریں. اس لیے تو فرماتے علماء کرام کہ سب سے پہلا مدرسہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کی گود ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے اولاد بڑی ہونے لگے، رفتہ رفتہ بچپنے سے آگے بڑھنے لگے، تو ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ان اولادوں کی تربیت کی جائے، ان اولادوں کا خیال کیا جائے. خاص طور سے بیٹوں اور بیٹیوں کی دینی اور شرعی تربیت کی جائے. ہاں، سب سے پہلا مدرسہ علماء فرماتے ہیں ماں کی گود ہے. اور ہم اس کے لیے اگر تاریخ کے مطالعے کریں اور تاریخ کے اوراقوں کو پلٹ کر کے دیکھیں تو جتنے اللہ کے ولی اس زمین پر گزرے ہیں، جتنے اللہ کے دوست اس زمین پر گزرے ہیں، ان سب کو اللہ کے قریب لے جانے والی کوئی اور نہیں، ان کی مائیں ہیں. ذرا معلوم کرو اپنے علماء کرام سے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ علماء بتلائیں گے کون ہے ان کو ولایت کے درجوں تک لے جانے والا، کون ہے بچپنے سے اللہ اللہ ان کے ذہن کے اندر اللہ کا خوف اور شوق ان کے دل کے اندر بٹھانے والا. تو مجھے اور آپ کو نظر آئے گا کہ ایک مرتبہ یہ مدرسے کی طرف چلے تھے اور ماں نے ان کو کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا. انہوں نے اس بات پر عمل کیا تھا، اس پر عمل کرنے کے صدقے میں نہ جانے کتنے ڈاکوؤں نے توبہ کی تھی اور واپس اسلام میں آ کر کے اپنے تمام لوٹے ہوئے مال کو واپس کر دیا تھا. کون تھا یہ نصیحت کرنے والا؟ حضرت عبد القادر کو یہ
سکھانے والا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ انسان کو کامیاب کرتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ سمجھانے والا کون ہے؟ جب ہم اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیں گے کوئی اور نہیں، یہ باتیں سمجھانے والی مائیں ہیں۔ حضرت کی ماں نے ان کو یہ سمجھا کر کے بھیجا تھا، اللہ نے کتنی بڑی برکتیں نازل کی۔ اسی طریقے سے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کون ہے اللہ کا ولی بنانے والا، کون ہے اللہ کی ولایت ان کو دلانے والا، کون ہے شروع سے اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر ڈالنے والا؟ تو علماء کہیں گے یقیناً ان کی ماں کی محنت ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، کون ہے ان کو اللہ کا ولی بنانے والا؟ کون پکڑ کر کے ان کا ہاتھ لے کر کے گیا تھا اور استاد مکرم سے جا کر کے کہا تھا، اے استاد مکرم میرے بیٹے کو ولی بنا دیجئے، اور آپ ولی بن کر کے آئے تھے۔ یہ کس کی تمنا تھی؟ یہ کس کی خواہش تھی؟ یقیناً ان کی ماں کی خواہش تھی۔ اے اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں، مختصر یہ کہ جس طریقے سے مردوں کی ذمہ داری، اسی طریقے سے میری مائیں اور بہنوں کی ذمہ داری کہ اپنی اولاد کا خاص خیال کریں، ان کی شرعی تربیت کریں۔ اسی طرح بہنوں کی ذمہ داری کہ بھائیوں کو ان کے حال پر نہ چھوڑیں۔ آج اللہ نے آپ کو عالمہ بنایا، آج اللہ نے آپ کے سینوں کے اندر اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پیوست کیا، آج عالمہ بن کر کے جا رہی ہیں۔ ہاں ذرا گھر پر جا کر کے دیکھنا، تمہیں کچھ ماحول کے اندر تبدیلی نظر آئے گی، اس کو اپنی علم و حکمت سے تمہیں صحیح کر کے پیش کرنا ہے، اس ماحول کو درست کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں جب تم گھروں پر جاؤ گی، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی نمازی نہ ہو، روزوں کی پابندی نہ کرتا ہو، ہاں وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو، وہ غلطیوں کے اندر ملوث ہو، اور یاد رکھنا جس طریقے سے بھائی اپنے ماں اور باپ سے محبت کرتا ہے، مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، اگر بہن اپنے بھائی کی نظروں کو نہ جھکائے تو یاد رکھنا ماں باپ سے زیادہ بھائی اپنی بہنوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نظریں نہ جھک پائیں، شرط یہ ہے کہ وہ شرمندگی کی زندگی نہ گزار پائے تمہاری وجہ سے، شرط یہ ہے کہ وہ ذلت کی زندگی میں نہ جائے تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے۔ اگر تم پاک دامن ہو، اگر تم صاف اور شفاف ہو، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ دامنوں کو پاک رکھے، تو پھر یاد رکھنا اللہ کی نیک بندیوں، سب سے زیادہ محبت بھائی اگر کسی سے کرتا ہے تو وہ بہن ہوتی ہے، اور یہ محبت کہیں اور سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے کہ جب آپ کو غزوہ بنو مستلق کے بعد حضرت حلیمہ کی بیٹی میرے آقا کے سامنے آئی تھی، آپ کی سگی بہن تو نہ تھی، ہاں آپ کی سگی بہن وہ نہ تھی، رضائی بہن تھی، لیکن علماء کیا فرما رہے، اصحاب سیر کیا لکھ رہے کہ میرے آقا نے اپنی کملی کو بچھا دیا تھا اور کہا تھا او میری بہن کہاں کھڑی ہوئی ہو، آؤ آقا کی کملی پر آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت شیمہ گھبرائی تھی کہ میں اور میرا درجہ کہاں، میں کہاں آپ کی کملی پر آ کر کے بیٹھوں، لیکن کیا فرمایا تھا میرے آقا نے، شیمہ میں دنیا کے لیے سردار ہوں، میں دنیا کے لیے آقا ہوں، لیکن اے میری بہن میں تیرے لیے پہلے بھی بھائی تھا، آج بھی بھائی ہوں، اور قیامت تک تیرے لیے بھائی ہی رہوں گا۔ اپنی کملی کو بچھایا اور حضرت شیبہ کو بٹھایا، اور ساتھ میں آنے کی وجہ معلوم کی تھی، حالانکہ اس سے پہلے آپ اپنی بہن کی محبت میں اپنے صحابہ کو حکم دے رہے تھے، اے میرے صحابہ جانتے ہو میرے دروازے پر آج کون آئی ہے، یہ میری رضائی بہن ہے، یہ حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہے، اے میری بہن اب میرے پاس سے جانے کی کوشش نہ کرنا، تیرے لیے خیمہ تیار کراتا ہوں، تیرے لیے میں غلاموں کی لائن لگا دیتا ہوں جو تیری خدمت کریں گی، لیکن اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے جانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو اس وقت میں حضرت حلیمہ کی بیٹی نے کہا تھا اللہ کے نبی اس وقت میں رہنے کے لیے نہیں، بلکہ جو ابھی غلام قید کر کے لائے گئے ہیں ان غلاموں میں میرا شوہر آ گیا ہے، اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو میرے شوہر کو آزاد کر دیں، میرے شوہر کو آپ چھوڑ دیں۔ تو میرے آقا نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا تھا، اے میرے صحابہ کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا تھا آقا آپ کا جو حکم ہوگا وہ ہمیں تسلیم ہوگا۔ پھر ذرا سنو وہ تاریخی جملے جو میرے اور آپ کے آقا
جو میرے اور آپ کے آقا وہاں بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے صحابہ پھر سن لو، یہ جتنی 12,000 بھیڑ بکریاں قید کر کے لائی گئی ہیں بہن کے صدقے میں واپس کر دی جائیں، یہ جتنے 4-6,000 اونٹ اور گائے بیل لائے گئے ہیں ان سب کو آزاد کر دیا جائے، یہاں تک کہ 100 خاندان یا 100 گھرانے جن میں تقریباً 500 قیدی قید کر کے لائے گئے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج میری بہن کا شوہر نہیں بلکہ بہن کے شوہر کے صدقے میں آج سب کو آزاد کر دیا جائے گا، کیونکہ سوال کرنے والی کوئی اور نہیں ہے، میری بہن ہے، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں۔ ایسی محبت بھائی اپنی بہنوں سے کرتا ہے۔ او اللہ کی نیک بندیوں، اگر کوئی تمہاری داد کی طرف گالی گلوچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھائی تمہاری محبت میں پوری دنیا سے لڑ بھڑ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کبھی اپنے بھائی کی گردن کو نہ جھکنے دینا، کبھی اپنے بھائی کی پلکوں کو نیچے نہ جھکنے دینا، پھر دیکھنا یہی بھائی اگر پوری دنیا سے نہ ٹکرا جائے تمہاری وجہ سے۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، جب اتنی محبت بھائی تم سے کرتا ہے تو تم ضد کرتی ہو دنیاوی چیزوں کی، تم ضد کرتی ہو دنیا کے مال و متاع کی، لیکن اچھی بہن وہ ہوتی ہے جو اپنے بھائی کو نمازی بننے کی ضد کرے، اپنے بھائی کے روزے دار بننے کی ضد کرے۔ ارے جب تم ایک آنسو نکال دیتی ہو، تمہارا بھائی تمہاری ضدوں کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، تو کیوں نہ یہ آنسو اس لیے نکلے کہ میرا بھائی نمازی ہو جائے، میرا بھائی روزے دار ہو جائے، میرا بھائی اللہ کا نیک بندہ ہو جائے، میرا بھائی اللہ کے راستے میں جانے والا ہو جائے۔ جب تم ایک آنسو سے اپنے بھائی سے کچھ بھی ضد مکمل کرا سکتی ہو تو کیوں نہ یہ آنسو ایسا نکلے جس سے تیرے بھائی کی قبر سکون والی ہو جائے اور تیرا بھائی جنت نعیم کے اندر جانے والا ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کی نیک بندیوں، اللہ نے آپ کو بیوی بنایا تو تمہاری ذمہ داری کہ اپنے شوہروں کا خیال کیا جائے، اپنے شوہروں کی قدر کی جائے، اپنے شوہروں کو گھر کا سردار بنایا جائے، اپنے شوہروں کو گھر کا ذمہ دار بنایا جائے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا حکم ہے تو اپنے شوہر کے حکم کو تسلیم کیا جائے، اپنے شوہر کو امیر اور سردار بنا کر کے اپنے گھر کو جنت نعیم بنایا جائے، اپنے گھر کو جنت کی کیاری بنایا جائے۔ ہاں، ان شوہروں کو غلام نہ سمجھا جائے، ان شوہروں کو نوکر نہ سمجھا جائے، ورنہ غلام کی بیوی باندی کہلائے گی اور نوکر کی بیوی نوکرانی کہلائے گی۔ اور اگر تم اس شوہر کو بادشاہ بنا کر کے رکھو گی، اسے امیر اور ذمہ دار بنا کر کے رکھو گی، پھر بادشاہ کی بیوی بھی ملکہ کہلاتی ہے، پھر بادشاہ کی بیوی بھی رانی کہلاتی ہے۔ اس لیے باندی بننے سے بہتر ہے کہ تم اس گھر کی ملکہ بنو، اور اس گھر کی ملکہ تم تبھی بن سکتی ہو جب اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر کے رکھو گی۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ تو تمہارے شوہر کا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت معاذ ابن جبل ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا آقا میں باہر کے ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا آقا وہاں اپنے بڑوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جھک کر کے ان کی عزت اور عظمت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے جھک کر کے آپ کو سلام کریں، آپ کے سامنے ہم سجدے کریں۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ نانا میرے صحابہ، اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی حرام کر دیا ہے اور سجدہ عبادت کفر قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکتا ہے یا اپنی جبی کو جھکاتا ہے یا اپنے سر کو جھکاتا ہے، یہ حرام ہے، اور اگر کوئی عبادت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکاتا ہے تو وہ کفر ہے۔ یعنی عبادت کی وجہ سے اگر کوئی اپنا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا دیتا ہے تو وہ پھر بندہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا، وہ غیر اللہ کا غلام ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے میری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔
اور سجدہ عبادت کفر ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر مجھے میری امت کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو میں ان عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اپنے شوہروں کے سامنے جھک جایا کریں، لیکن اس امت میں سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے امام نہیں کہا جا سکتا کہ تم میرے سامنے جھک جایا کرو۔ خیر اللہ کی نیک بندیوں، اللہ آپ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہے، آپ نیک صالحہ بن کر کے جا رہی، آپ حدیثوں کو اپنے سینوں میں پیوست کر کے جا رہی، لیکن آج سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ سے ذمہ داری زیادہ آپ پر آ جاتی ہے، گھر جا کر کے اپنے شوہروں کا خیال کرنا، اپنے والدین کا خیال کرنا، اپنے بھائیوں کا خیال کرنا، اپنے بیٹوں کا خیال کرنا۔ اسی طریقے سے جو میری مائیں اور بہنیں اور بیٹی ہیں، اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرنا، اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کو گھر کا سردار بنا دینا، اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر کے رکھنا، اپنے شوہر کو امیر اور ذمہ دار بنا کر کے رکھنا۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کو اپنا گھر کا بادشاہ بناتی ہیں، ان گھروں میں نہ کبھی بے برکتی آتی ہے، نہ ان گھروں میں انتشار ہوتا ہے، اور نہ ان گھروں میں لڑائی اور جھگڑے پنپتے ہیں۔ او اللہ کی نیک بندیوں، ہمارے گھر بربادی کی طرف تبھی جاتے ہیں جب ہم اپنے شوہروں کو اپنا غلام بنا کر کے رکھتی ہیں۔ اسی لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم میری مائیں اور بہنیں اس پر عمل کریں گے۔ اور آخری بات اپنے بھائیوں سے کرنے لگا ہوں، او میرے بھائی، اگر اللہ تمہیں نیک صالح بیوی عطا کر دے، اگر اللہ تمہیں متقی پرہیزگار بیوی عطا کر دے، اللہ تم سے محبت کرنے والی بیوی عطا کر دے، اللہ تمہیں سیدھی اور بھلی بیوی عطا کر دے، تو اس کو بیوقوف نہ سمجھنا۔ اللہ نے بڑی نعمت آپ کو دے رکھی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے کوئی حرکت ایسی نہ کرنا جو اس کی عزت کے خلاف ہو، ہاں جو اس کی شرم کے خلاف ہو، ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، کیونکہ معاشرے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جن کو اللہ نے نیک بیویاں دے رکھی ہیں، جن کو اللہ نے متقی پرہیزگار بیویاں دے رکھی ہیں، ہاں وہ ان کے پس پردہ غلط حرکتوں کے اندر ملوث ہیں، دوسرے تعلقات میں ملوث ہیں، غلط تعلقات میں ملوث ہو کر کے اپنے آپ کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں ہماری بیوی تو نیک اور متقی ہے، ہمارا کیا بگاڑ لے گی، لیکن اس کا ناجائز فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ غلط تعلقات کے اندر چلے جاتے ہیں، اور مزید برآں جب گھر کے اندر آتے ہیں تو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنی بیویوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کو ہمیشہ ڈانٹ اور ڈپٹ کر کے رکھتے ہیں، ہمیشہ ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نہ اللہ کے نیک بندو، اگر اللہ نے تمہیں نیک اور متقی پرہیزگار بیوی دے دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی ناشکری نہ کرنا، ورنہ جتنی نیک بیوی سکون پہنچاتی ہے، پھر اگر اس بیوی کے معاملے میں آپ راستہ بھٹک جائیں تو پھر یہ دنیا جہنم بھی بننے میں دیر نہیں لگاتی۔ اس لیے نیک بیویوں کا خیال کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، پیٹھ پیچھے امانت میں خیانت نہ کرنا، غلط تعلقات کی طرف مت جانا۔ ہاں یہ اسی طریقے سے اور دوسری بیوی گھر کے اندر لاؤں گا، یہ دھمکیاں نیک بیویوں کو مت دینا، ان کو اس طرح سے نہ ستانا، پریشان نہ کرنا، ورنہ جتنا گھر اب جنت کی کیاری ہے، او اللہ کے نیک بندو، یہ گھر کب جہنم کے اندر تبدیل ہو جائے اس چیز کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے اللہ کے نیک بندو، جس طریقے سے اللہ نے مردوں کی ذمہ داری لگائی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اسی طریقے سے میرے اللہ نے میری ماں اور بہنوں کی بھی ذمہ داری لگائی کہ وہ بھی پردوں کا خیال کرتے ہوئے، حدود کے اندر رہتے ہوئے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا خیال کریں اور اس پر محنت کریں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی حضرت مولانا قاری مظہر کے اس ادارے میں آ کر اور اس پروقار ماحول کو دیکھ کر مردوں سے زیادہ سنا۔ میری مائیں بہنیں پردوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ دعا کا وقت قریب ہے، حضرت قاری صاحب کے مدرسے کو بڑی ضرورتیں درپیش رہتی ہیں۔ دعا سے پہلے اگر کوئی اللہ کا بندہ اس مجمع میں ایسا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا یا رحیم. اے کریم آقا، ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب قراری مجرم ہیں، ہم سب تیرے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے جرم کیے ہیں. راتوں کے اندھیروں میں تجھے ناراض کیا، دنوں کی تنہائیوں میں ہم نے سمجھا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کریم آقا، ہم بھول گئے تھے کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے. میرے مولا، جب ہم گناہ کر رہے تھے آپ کیا نہ کر سکتے تھے؟ آپ ہماری شکلوں کو بدل سکتے تھے، آپ ہمارے اوپر دیواریں چھتیں گرا سکتے تھے، لیکن کریم آقا آپ نے ہمارے عیبوں پر پردہ فرمایا. جس طریقے سے پردہ فرمایا اس طریقے سے معاف بھی کر دیجئے. اللہ معاف بھی کر دیجئے. اے میرے مولا، یہ پورا مجمع تجھ سے بڑی امیدوں کے ساتھ آیا ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف تیری محبت میں، صرف تیرے محبوب کی حدیثوں کی محبت میں. اے میرے مولا، اس مجمع میں بہت سارے بیمار بھی ہوں گے، اللہ شفائے کلی عطا فرما دیجئے. بہت سارے قرضے میں بھی ہوں گے، غیب سے قرض ادا فرما دیجئے. بے اولاد بھی ہوں گے، اولاد نرینہ بھی عطا فرما دیجئے. اولاد جوان ہو گئی ہوں گی، اچھے رشتے عطا فرما دیجئے. بے قصور جیلوں میں بھی ہوں گے، اللہ رہائی نصیب فرما دیجئے. اے میرے اللہ، اس وقت میں امت مسلمہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، بڑی پریشانی کا شکار ہے. اے میرے مولا، یقیناً سب اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، لیکن میرے مولا اب تو بہت دیر ہو گئی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے. اب تو امت محمدیوں کو معاف فرما کر ظالم کو ہدایت دے دیجئے. اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اس زمین کو اس سے پاک کر دیجئے. اے میرے مولا، اے کریم آقا، ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دیجئے. نفرتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرما دیجئے. ہماری مساجد، مدارس، مقابر، مراکز، دینی جماعت اور جمعیتوں کی حفاظت فرمائیے. اے میرے مولا، ہمارے سیاسی لوگوں کی، ہمارے تاجر لوگوں کی، ہمارے کسان بھائیوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. ہمارے علماء کی، دعوت کے ساتھیوں کی، خانقاہ کے بزرگوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. ہمارے جوان بچوں کی، بچیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے میرے اللہ، یہ مجمع تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ اپنے دل میں اپنی پریشانیاں رکھ رہا ہے، کچھ ضرورتیں تیرے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے دلوں میں کیا ہے. اللہ جی آپ جانتے ہیں. سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، سب کی ضرورتیں اللہ غیب سے مکمل فرما دیجئے. اللہ، اس مجمع میں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ ان کے مکان نہ ہوں گے، مکان دے دیجئے. بہت سارے ایسے ہوں گے جو بے روزگار ہو گئے ہوں گے، روزگار نصیب فرما دیجئے. اے میرے اللہ، ہم سب کو ایک مرتبہ حج مبرور بھی نصیب فرما دیجئے، حج مقبول بھی نصیب فرما دیجئے. اے میرے مولا، اس مجمع میں ہر طرح کا آدمی بیٹھا ہوا ہے. مولا، سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، داعی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، مائیں بہنوں نے اپنے پلے پسار رکھے ہیں. اللہ، سب کی جھولیوں کو اے مولا اپنی شاہ نشان بھر دیجئے، اپنی شاہ نشان بھر دیجئے. اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے. اس کے سرپرستوں کی، منتظمین کی، متعلقین کی، متوسلین کی، محبین کی، معاونین کی اللہ عمر میں برکت عطا فرما دیجئے. جتنے معلم معلمات ہیں
اللہ سب کو اجر جزیل عطا فرما دیجئے، قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے، اس وقت میں جو اس جلسے میں ساتھ دیا ہے ہمارے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ مفتی خالد صاحب ہیں، قاری مدر صاحب ہیں، پردھان جی، تیاگی جی، اور بھی بہت سارے حضرات آئے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لیجئے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جی ہم سے مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی شان عطا فرما دیجئے۔ یہ جو 12 طالبہ فارغہ ہوئی ہیں اللہ ان کے آنے والے وقت کو بھی مضبوط فرما دیجئے، نیک صالحہ بنا دیجئے، ان کے علم سے ان کی نسلوں میں علم کے دریا بہا دیجئے، اللہ ولایت کے فیصلے فرما دیجئے، نیک صالحہ اولادوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ ہماری مختصر سی دعاؤں کو پیارے حبیب کے صدقے میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لیجئے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، جنت میں اعلیٰ علیین نصیب فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا